السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک دن کی تاخیر سے آپ کی سامنے حاضری ہے تو اس کے لیے معذرت۔ ویسے کل میں عاصم افتخار صاحب کے چینل پر موجود تھا، اور باوجود کہ میں سفر پر تھا لیکن میں نے کوشش کی کہ ان کی اسٹریم میں حاضر رہوں، تو الحمدللہ وہ اسٹریم کافی کامیاب رہی اور کافی لوگ اس میں ایسے آئے کہ جن سے گفتگو کر بڑا اچھا لگا۔ تو آج کوئی ایسا خاص موضوع شروع میں نہیں ہے کہ جس کے اوپر ڈسکشن کیا جائے، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا جلد از جلد آغاز ہو، اور اس کے لیے میں انشاءاللہ جلد ہی لنک پبلک کرنے جا رہا ہوں، تو تاکہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا فوری طور پر آغاز ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ میری آواز یقیناً آپ کو آ رہی ہوگی، تو میں لنک پبلک کر رہا ہوں، اور اتنے میں لنک آپ دیکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کریں تاکہ آپ کے جو قریبی ہیں ان تک یہ پہنچ جائے، خصوصاً واٹس ایپ کے اوپر یا ٹیلی گرام پر جو اس طرح کے فیملی گروپس ہیں، فرینڈ گروپس ہیں، اس کے اوپر اس کو ضرور شیئر کریں۔ یہی آپ کا کنٹریبیوشن ہے، اور ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں یا غیر مسلموں کے جو سوالات ہیں ان کا اپنے علم کے مطابق جواب دیا جائے۔ میرے ساتھ بیک سٹیج پر اس وقت دو لوگ موجود ہیں، سب سے پہلے عاصم افتخار صاحب اور دوسرے عاطف ریان صاحب۔ عاصم افتخار صاحب السلام علیکم، عاطف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اہلا وسہلا۔ آپ دونوں حضرات اسٹریم میں آئے۔ کل کی ماشاءاللہ عاصم بھائی آپ کی اسٹریم بڑی شاندار رہی، اور آپ نے جو اصول شروع میں ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹریم کرنے والے لوگ ہیں یا غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یا مثلا کسی کے اعتراض کا ان کو جواب دینا ہے، وہ اگر ان 4 اصولوں کو سامنے رکھیں تو یہ ایک بہت زبردست بنیاد ان کو فراہم ہو جائے گی۔ عاصم بھائی، لنک پبلک کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو 4 اصول آپ نے وہاں ذکر کیے، یہاں پر بھی اس چینل پر بھی آ جائیں۔ جو لوگ آپ کے چینل کو نہ دیکھ پائیں، کم سے کم وہ مختصر طور پر یہاں ان 4 باتوں کو سمجھ لیں، انشاءاللہ پھر لنک پبلک کریں گے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ تو بنیادی طور پہ مطلب جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں کسی سے تو یہ بات ہمیشہ اٹھتی ہے کہ جیسے کل بھی اسٹریم میں یہ بات اٹھ رہی تھی کہ کوئی بھی من گھڑت طور پہ کچھ بھی جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے، تو کسی کے کلیم کو چیک کرنے کا بھی تو کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے، اور وہ ایسے ہونے چاہیے جو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہوں۔ تو اس کو میں نے بہت شارٹ لسٹ ایسے کرنے کی کوشش کی کہ کچھ ایسے اصول آ جائیں، اور یہ سارے جو ہے وہ اصول ایسا نہیں ہے، ہمارے متکلمین نے جو ہے وہ پہلے سے طے کر رکھے ہیں، تو یہ اصول ہماری کتابوں میں جو ہے وہ ملتے ہیں پہلے سے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا اصول ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو میرا میسج ہے وہ اتنا پرانا ہے، تو اس کی اوتھینٹسٹی چیک کی جانی چاہیے سب سے پہلے، کیونکہ اگر وہ جو کلیم ہے فار ایگزامپل کہ کسی چیز کے بارے میں کہ یہ گوتم بدھ سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ کلیم ہی ثابت نہیں ہو کہ یہ گوتم بدھ سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر آگے اس کو انٹرٹین کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی کلیم میں ہی جو ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہے اپنے فرسٹ اسٹیج میں۔ اور اگر کوئی انسان یہ ثابت کر دے کہ وہ اوتھینٹک ہے، فار ایگزامپل سکھزم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت ابھی جو ہے وجود میں آئی ہے 100-200 سال پہلے، تو اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹریس کی جا سکتی ہیں ہسٹوریکلی، فار ایگزامپل سب چیزیں تو نہیں، کچھ چیزیں کی جا سکتی ہے، تو کیا وہ چیزیں اگر وہ پروف ہو بھی جاتی ہے اس کی اوتھینٹسٹی، تو کیا وہ اپنے آپ میں کنسسٹنٹ ہے؟ یا اسی یہ بھی طریقے سے اگر آپ عیسائیوں میں دیکھ لیں جو مورمنز ہیں تو وہ بھی 200-250 سال پرانے ہیں، وہ بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں، تو ان کی آتھینٹسٹی آپ آسانی کے ساتھ ٹریس کر سکتے ہیں۔
جی تو ہم جو ہے پھر یہ تو فرسٹ اسٹیج ہو گیا کہ ہم نے کلیئر کر لیا اوتھینٹسٹی کا چیک. پھر دوسرا یہ ہے کہ اوور آل جو پورا میسج ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کنسسٹنٹ ہے یا نہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک امپاسبل سی چیز لگتی ہے جب ہم پوری ہسٹری کو اور بڑے بڑے دماغوں کو بھی پڑھتے ہیں کہ ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جو ویسٹرن فلاسفرس ہیں بہت ساری باتوں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ کنسسٹنٹ نہیں ہے ان کی چیزیں. اگر آپ ان کو الگ الگ کر کے پڑھیں تو بہت فینٹاسٹک اور بہت جو ہے لگتا ہے کہ کیا انہوں نے جو ہے بہت بہترین بات کر لی ہے. لیکن جب ان کے پورے فلسفے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ہی تضاد ہے, ان کے اندر جو ہے کنسسٹنسی نہیں پائی جا رہی ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ صرف اوتھینٹسٹی اور کنسسٹنسی جو ہے اس کا پتہ نہیں دیتا کہ وہ چیز جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ورلڈ ویو بنایا جا سکے یا جس کی بنیاد پہ جو ہم اپنی پوری زندگی گزار سکے. ممکن ہے کوئی اوتھینٹک چیز ہو اور کوئی جو ہے وہ کنسسٹنٹ بھی ہو کہ اس نے جو ہے بس 4-5 ہی اصول بتائیں, تو 4-5 اصول سے تو پوری زندگی طے نہیں ہو سکتی. تو وہ اصول ایسے بھی ہونے چاہیے جو آپ کے زندگی میں جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا ہوں گے اس کے پاس اس کا جواب ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ کھڑے کر دے کہ میں تو آپ کے ڈیولپمنٹ کے ایشو کو, اکنامی کے ایشو کو میں سالو کر دوں گا لیکن میں آپ کے مورالٹی کے ایشو کو سالو نہیں کر سکتا, یا میں آپ کے لیگل ایشوز کو سالو نہیں کر سکتا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پھر ایسی نہیں ہے جس کو ہم ورلڈ ویو یا تصور کائنات کے طور پہ اپنا سکیں. اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا یعنی کہ امپاسبلٹی نہیں ہونی چاہیے, یعنی ایسے کلیمز نہیں ہونے چاہیے جو کہ محال عقلی ہوں, جو عقل کے اعتبار سے جو ہے وہ محال ہو. یہ وہ امپاسبل نہیں ہے جو ہم روز آئے یعنی کہ روزانہ ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہم کہتے ہیں یہ امپاسبل لگ رہا ہے, یہ وہ والا امپاسبل نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے وہ لاجیکل امپاسبلٹی کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہمارے عام. یعنی 2 دونی 5 ہو جائے مثلا. تو اس طرح کا اگر کلیم ہو تو ہم کہیں گے کہ نہیں, یہ چیز جو ہے وہ صحیح درست نہیں ہو سکتی, یہ چیزیں آپ کو سچائی تک نہیں پہنچا سکتی. تو صحیح. اگر آپ کے فلسفے میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں ایٹ لیسٹ, تو گویا کہ آپ کا فلسفہ سچا نہیں ہے, اور آپ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سچائی تک پہنچ گئے ہیں تو آپ نہیں پہنچے ہیں. آپ کو پھر سے ری چیک کرنا چاہیے آپ کو. گڈ. اچھا, اس میں جو ہے شروع کی جو 3 باتیں ہیں اس کے تعلق سے مجھے کچھ ایسی آیات اور احادیث یاد آئیں کہ جو ان باتوں کی دلیل بن سکتی ہیں. مثلا سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے آتھینٹسٹی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دعویٰ قرآن کریم میں ہے کہ قرآن ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے, نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ جو حفاظت ہے یہ شروع سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گی. قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ پڑھیں اور آپ اس کو بھولیں گے نہیں, یعنی آپ کا کام ہے پڑھنا, یہ نہیں ہوگا کہ آپ پڑھیں اور بھول جائیں. سنقریئک فلا تنسا, ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا, اور آپ کبھی بھولیں گے نہیں. تو اس سے 2 آیتوں سے پتہ چلتا ہے اس کی آتھینٹسٹی قرآن کی. دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے بتائی کنسسٹنسی. کنسسٹنسی کا مطلب یہی ہے کہ اس میں آپس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, ایسا نہیں کہ ایک جگہ کچھ کہہ دیا دوسری جگہ کچھ اور کہہ دیا. یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے کہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا لو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں یہ بہت سا اختلاف پاتے, انکنسسٹنسیز پاتے. لیکن قرآن میں ایک بھی انکنسسٹنسی نہیں ہے, سنت میں انکنسسٹنسیز نہیں ہے, یعنی سنت کی بات ہو رہی ہے, ہر طرح کی حدیث ضعیف اور صحیح کی بات نہیں ہو رہی ہے. تیسری چیز کیا تھی؟ کوہیرنس, کہ وہ آپ کے تمام مسائل کا حل کرنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ ایک فیلڈ میں اس نے آپ کو سلوشن دے دیا اور دوسرے میں نہیں دیا. اس کے تعلق سے ایک حدیث ذہن میں آئی, ابو داود میں یہ روایت ہے, اور اس میں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ فرماتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراءۃ, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے, یہاں تک کہ اس چیز کی بھی تعلیم دی ہے کہ باتھ روم کیسے استعمال کرنا ہے. اب یہ جو چیز حتی القراءۃ, ظاہر ہے کہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اس کو باتھ روم جانا ہے.
اب اس کو جب یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اور یہ ہر انسان کرے گا، یہ ممکن نہیں کہ وہ نہ کرے تو یہ پرابلم ہے، تو پھر اس کی بھی تعلیمات ہونی چاہیے کہ کیسے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے، کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، اور ڈائجسٹ کر کے اس ویسٹ کو جب انسان کے جسم سے اس کا اخراج ہوگا تو وہ کیسے ہوگا اور اس کے کیا آداب ہے۔ یہ تو بنیادی ضرورت ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ ایک مائکرو لیول پر ہے۔ جب آپ میکرو لیول پر آ جاتے ہیں کہ انسان کی فیملی کی نیڈ کیا ہے، اس کی سویلائزیشن، معاشرے کی نیڈ کیا ہے، پھر معاشروں سے سویلائزیشن بنتی ہے، اس کی تہذیبی ضرورت کیا ہے، یہ ساری کی ساری ضرورتیں اور اس کے تعلق سے گائیڈ لائنز قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اسی کو ہم کوہیرنس کہتے ہیں، اور اسی کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ تو یہ جو تینوں باتیں، 4 میں سے 3 باتیں، اس کے تعلق سے قرآن کی آیات بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے۔ اور آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ قرآن کا دعویٰ یا کسی بھی آئیڈیالوجی کا دعویٰ ایسا نہ ہو کہ جو امپاسبل ہو، امپاسبلٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو۔ اس تعلق سے کوئی آیت یا حدیث آپ کے ذہن میں عاصم بھائی، یا یہ ایک کامن سینسیکل چیز ہے؟ صاحب اس کے لیے تو کوئی حدیث کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ ایک بہت کامن سینسیکل چیز ہے کہ ہماری جو پوری روایت کھڑی ہوتی ہے جس میں ہم اسلام کو عقل سے ثابت کرتے ہیں، تو اس میں یہ سب سے پہلی کنڈیشنز ہوتی ہے کہ جی ہاں، محال عقلی نہیں ہوگا اس میں۔ صرف ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی ابھی، اور وہ یہ کہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلق کل شیء، اس طرح کی آیتیں بہت ساری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ پیدا کرنے کے لیے قدرت کا ہونا ضروری ہے، اگر قدرت نہ ہو تو پیدا ہی نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کل شیء ہے، اس میں شیء کے معنی کیا ہے، جس کا ترجمہ ہم چیز کر دیتے ہیں، ہر چیز، تو شیء کسے کہتے ہیں؟ شرح عقائد میں ایک عبارت ہے، تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والشیء عندنا هو الموجود، شیء اس کو کہتے ہیں کہ جو موجود ہو یا موجود ہو سکتی ہو۔ اب موجود ہو سکتی ہو یا ہو، وہ ممکن نہیں ہوگی، وہ امپاسبل نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جس جو دعویٰ ہے مذہب کا، وہ دراصل امپاسبلٹیز کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو چلے صحیح ہے، یہ اچھی ایک مفید ابتدائی گفتگو ہو گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آئیں گے ان سے ہم ان پیرامیٹرز کے اوپر یقیناً اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو گفتگو کریں گے۔ اور اگر آپ لوگ مسلمان ہیں اور آپ غیر مسلموں سے آپ کا واسطہ مطلب پڑتا ہے، کوئی بات ان سے ہوتی ہے، تو آپ بھی ان 4 معیاروں کو ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ ہر چیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے پھر کھلتی چلی جائے گی۔